اجنبیوں کو نوازنے والے، پردیسیوں کو نوازنے والے، تو ایک وجہ یہی۔ اور پھر یہاں لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بے شک غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، غوث اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مولانا بھی اللہ ہے، لیکن اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم غریب نواز اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا داتا اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، یا غوث اللہ کو کہہ کے مشرک ہوتے ہیں، تو یا معاذ اللہ جو ہے وہ آپ یہ بات لاتے ہیں کہ آپ نے داتا اللہ ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، اللہ جو ہے وہ غوث ہے، بندے کو کہاں مشرک ہو گیا، تو اسی طرح تو مولانا بھی اللہ ہے۔ اگر آپ نے بندے کو مولانا کہا تو پھر آپ بھی مشرک ہو گئے، اس کا مطلب کوئی بچا ہی نہیں۔ تو جو مولانا کی تعویل آپ کرتے ہیں وہیں پر غوث اور داتا کی تعویل ہمارے لیے بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ تو شرک کا فتویٰ اگر لگاتے رہیں گے تو شرک سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، نہ آپ مومن رہ سکیں گے نہ اور کوئی مومن رہ سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسا نہیں ہے۔ غوث یعنی مددگار ذاتی طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مددگار ہمارے غوث اعظم بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز ہمارے معین الدین اجمیری بھی ہے، اور بندہ نواز ہمارے سید محمد حسینی بھی ہے، اور جنہیں ہم بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں۔ تو لوگ اس طریقے کی باتیں الجھاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ غریب نواز کہلانے کی یہ کہ آپ نے اجنبیوں کو نوازا، اور غریب کا مطلب اجنبی ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئیے جو اصل غریب نوازی کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب مطلب مفلسوں، غریب کا ایک مطلب ہوتا ہے مفلس، بے سہارا، بے مال اور لٹا پٹا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہو، بے چارہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی غریب نواز کہتے ہیں تو پھر یہاں مالدار لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو ان کو وہ نہیں نوازتے، صرف غریبوں کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ہزاروں کا مالک ہے۔ تو کروڑ پتی کے مقابلے میں ہزاروں روپے رکھنے والا غریب کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ اور ہزار روپے جس کے پاس ہے، سینکڑوں رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا۔ اسی طریقے جس کے پاس سینکڑوں ہے تو چند روپے رکھنے والا اس کے سامنے غریب کہلائے گا، یعنی جس سے جس کا مال کم ہوگا اس کے مقابلے میں وہ غریب ہوگا۔ تو اب سرکار غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ بھی غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب نواز خدا کے خزانوں کے مالک ہیں، اور تخت و تاج بادشاہوں کو انہی کے دروازے سے ملتا ہے، اس لیے ان کے دروازے پر سب غریب ہیں۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ اپنے آپ کو بہت مالدار تصور بھی کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جھولیاں۔ محمود غزنوی، اللہ اکبر، محمود غزنوی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کھڑا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ بادشاہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر تو وہ بھکاری ہی ہے نا۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے دروازے پر تو سبھی بھکاری ہیں، سبھی غریب ہیں۔ تو غریبوں کو نوازنے والے، یعنی جو نعمت جس کے پاس نہیں اس کو وہ نعمت دینے والے۔